ہاسپٹل کا نام کیا ہے؟ آریہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل. شاندار ہاسپٹل بنایا. 8 سال کی ٹریننگ. کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے. کسی کو بھی کامیاب ہونے کے لیے لائکس کر کے کہتے ہیں نا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. پرسنل لائف میں کچھ ہابیز بھی ہوں گی کہ یہ نہ چلے تو میں اسے بیٹھ کے پلازا بنا لوں. ماشاء اللہ سے اب کامیاب ہو گیا. تو ابھی اور بھی امتحان ہے زندگی میں. آریہ ہاسپٹل کے وارڈ تک جب آئے. دنیا میں زندگی میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے. السلام علیکم. مہمان نظربان میں آپ کی ہوسٹ میں ہوں سیدہ نتاشا. ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ایسی شخصیات کی جو خواب دیکھتے ہیں اور ان کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے دنیا کی معروف درسگاہ ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اپنی خدمات کو آ کر کوئٹہ کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا. تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. ان کی سٹوری سنتے ہیں. سر، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئٹہ میں ایک شاندار ہاسپٹل بنایا، بڑا زبردست، ہر چیز ہے اس میں. آپ ہارورڈ میں پڑھتے تھے. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہاں پڑھتے تھے تو آپ کا یہ خیال کیسے آیا کہ میں کوئٹہ جیسے شہر میں اس طرح کا ہاسپٹل بناؤں؟ لیکن سب سے بڑی بات جو ایز اے ڈاکٹر میری 8 سال کی ٹریننگ، پھر میری پریکٹس 10 سال سے زیادہ میں نے وہاں پہ پریکٹس کی ہے بینگ اے کارڈیولوجسٹ. اور وہاں پہ ایز اے کارڈیولوجسٹ اوور آل یو کین ہیو اے ویری گڈ لیونگ. تو وہ سب چھوڑ کے آنا، بس ہمارا تعلق ہے بلوچستان سے ہے، کوئٹہ سے ہے ہماری فیملی. اور جو یہاں پہ جو ہیلتھ کیئر سروسز میں جو گیپس تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ جا رہے تھے کراچی یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں، تو یہ ہماری فیملی کے ساتھ بھی ہو چکا ہوگا، آپ کی فیملی کے ساتھ بھی ہو چکا ہوگا. اور کوئٹہ میں کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جن کے ساتھ یہ نہیں ہوئی کہ رات کے 12 بجے اگر کسی کو ایک میجر کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہو اور وہ اس چیز پہ پریشان ہو کہ کدھر جائیں ہم. تو اسی چیز کو مد نظر رکھے ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا ہاسپٹل ہو یہاں پہ جہاں پہ یہ ساری سروسز اویلیبل ہو، ایمرجنسی سے لے کے آئی سی یو سے لے کے فالج کی ٹریٹمنٹ، ہارٹ کی ٹریٹمنٹ. تو اس کے پیچھے ویژن یہی تھی کہ جو اچھی کیئر ہے آپ کے گھر کے قریب ہو اور یہی کوئٹہ میں ہو. اچھا سر، آپ کے ہاسپٹل کا نام کیا ہے؟ آریہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مینز یہ صرف ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ بھی ہے ہیلتھ کیئر سروسز کے ساتھ ساتھ. ویری نائس. اس کا نام بڑا یونیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آریہ میری چھوٹی بیٹی کا نام ہے، اچھا، ویری نائس. تو اس کے نام پہ ہم نے بنایا ہے یہ. اور یہ ہمارے معاشرے میں نا جو بڑا میل شوونسٹک ایک سوسائٹی ہے کہ جو ہمیشہ مرد کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے، تو بس یہ ایک میری چھوٹی بیٹی کے نام پہ ہے. اور یہ بھی میسج ہے کہ ہماری خواتین کو عزت دینی چاہیے، ان کو آگے لانا چاہیے تعلیم میں اور دوسرے شعبوں میں. اچھا سر، ہارورڈ یونیورسٹی کی کلاس سے آریہ ہاسپٹل کے وارڈ تک جب آئے، کیسا آپ کو پہلی دفعہ آپ کو فیل کیسا ہوا؟ مطلب اس وارڈ میں کھڑے ہو کر کہ میں نے اپنا یہ سپنا پورا کر دیا، کیسی فیلنگ تھی آپ؟ دیکھیے ایک وہ ٹرانزیشن ہوتا ہے. جب آریہ ہاسپٹل ہم نے بنانا شروع کیا تھا 2018-19 میں، جو کنسٹرکشن وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے جتنے بھی آرکیٹیکچرل پلانز میں ایک پراپر ایک ویل بلٹ پلان آؤٹ ہاسپٹل ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو ہاسپٹل بنائیں یہ دماغ سے کہ یہ نہ چلے تو میں اسے بیٹھ کے پلازا بنا لوں، ٹھیک ہے نا. تو ایک انچ آریہ ہاسپٹل کی ایک پراپر سوچ کے ساتھ یہ ہوا تھا، ڈیزائن ہوا تھا. اس میں پھر یہ تھا کہ 2021 میں جب میں واپس پاکستان آیا تو میرا پہلا ٹرانزیشن کراچی میں تھا. وہاں پہ جو پاکستان کا دل کا سب سے بڑا ادارہ ہے NICVD، جو کہ 10 ہاسپٹلز ہیں. تو ان 10 ہاسپٹل کو میں نے چلایا ایز اے چیف آپریشن آفیسر، یعنی 5000 امپلائیز تھے. تو ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا میرا 2 سے 3 سال. پھر جب دسمبر 2023 میں اور یہ ڈیسیشن لینا تھا کہ اسی جاب کو جاری رکھوں یا جو ہمارا خواب تھا کوئٹہ میں کرنے کا، تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ میری نیت، امریکہ کون چھوڑتا ہے 20 سال کی بالکل ایسے زندگی، ہی. پریکٹس اور پیسے. تو اگر امریکہ میں نے چھوڑا ہے آریہ ہاسپٹل کے لیے، تو یہ NICVD کی CEO جاب تو بس ٹھیک ہے. تو میں نے ایک سادہ کاغذ پہ 2 لائن کا ریزگنیشن لیٹر لکھ کے میں واپس کوئٹہ آ گیا ہوں. تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب آن دا گراؤنڈ آپ ہوتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، تو الحمدللہ 20 مہینے کے ایک مختصر سفر میں، جو کہ ہاسپٹل انڈسٹری میں اتنا بڑا ٹائم نہیں ہوتا. تو ابھی ناؤ وی آر ون آف دا لارجسٹ اینڈ بزیسٹ پرائیویٹ ہاسپٹل. کڈنی ٹرانسپلانٹ تک کر رہے ہیں، کارڈیک سرجری، نیورو سرجری، ICU، ایک پراپر ایمرجنسی روم جو کہ پورے بلوچستان میں نہیں تھا. اس وقت آریہ ہاسپٹل
یہ ایک بڑے میں باوثوق اعتبار اور اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ای آر ہے ون آف دا بیسٹ ان بلوچستان، کیونکہ پراپر ایف سی پی ایس ای آر کے ڈاکٹرز چلا رہے ہیں، اور کئی بلوچستان میں پرائیویٹ میں پبلک ہاسپٹل میں کہیں پہ یہ چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو رائل کالج آف ای آر کی ٹریننگ ہے وہ بھی ہم آریہ ہاسپٹل کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ نہیں صرف ہیلتھ کیئر سروسز، یعنی علاقے کو اٹھانا، یہاں کے ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا. تو یہ ظاہری بات ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ کی جو محنت تھی 5 سال سے 2018-19 میں سفر کیا، قربانیاں بھی دی ہیں، کیریئر کی قربانیاں دی ہیں، امریکہ سے لے کے پھر این آئی سی وی ڈی چھوڑ کے یہاں پہ آنا. تو اس چیز مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم وہ محنت ضائع نہیں ہوئی ہماری. اچھا سر، ہاسپٹل بنانے میں آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا یہاں کوئٹہ میں؟ دیکھیں کوئٹہ ایک چیز پہ آپ ناراض نہیں ہونا، آپ خود یہاں سے بلوچستان میں، نہیں بٹ سر، آپ بھی یہیں سے ناراض نہیں اٹ از کنسیڈرڈ اے ریموٹ ایریا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کوئی کراچی کا بندہ بھی یہاں پہ آتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے یار میں کوئٹہ جاؤں کہ نہ جاؤں. لوگ ڈرتے ہیں بلوچستان سے. تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اچھے لوگ جو پراپرلی ٹرینڈ لوگ ہو اور ان کو کنونس کرنا کہ آپ آ کے کوئٹہ میں کام کریں. آپ یقین کریں کنسٹرکشن سے لے کے، فار ایگزامپل ہمارے ایچ ویک کے انجینئر کراچی میں تھے، ہمارے سول الیکٹریکل انجینئر لاہور میں تھے. یعنی یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا جو یہاں پہ اویلیبل نہیں تھیں. تو ان سارے پروسیس سے گزر کے جب کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی، پھر ہم نے چلانا ہے ہاسپٹل. اس میں بھی جو ہماری ٹاپ مینجمنٹ تھی، آپریشن کی، ایڈمنسٹریشن کی، ہم باہر سے لائیں، اسلام آباد، کراچی. اب ان کو کنونس کرنا یہاں پہ آنا یہ کوئی ایسے چیلنج تو تھا. نہیں ہوتا. زیادہ سیلری بھی دینی پڑتی ہے، کھانا پینے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے، رہنے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے. تو وہ بھی اس کا پھر فائدہ یہ ہوا جب ٹاپ مینجمنٹ باہر سے لائیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو بلوچستان میں ان کے نیچے ٹرین کر رہے ہیں. تو ایک بڑی ہیومن کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آریہ ہاسپٹل میں اس وقت. ویسے تو آریہ ہاسپٹل ایک انسٹیٹیوٹ ہے، سب کچھ ہے اس میں، لیکن ایسی کیا جدید طبی ٹیکنالوجیز آپ یہاں لے کر آئے جو اس سے پہلے کوئٹہ میں نہیں تھی؟ دیکھیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہے ہمارا مقابلہ اس ہاسپٹل کے ساتھ ہے یا دوسرے ہاسپٹل کے ساتھ. اب 20 مہینے کے محدود وقت میں ہم واحد پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جو آئی ایس او سرٹیفائڈ ہے، یعنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کی جو کوالٹی میٹرکس ہے اس کے سرٹیفائڈ ہے. دوسری جو نیدرلینڈ بیسڈ ایک ایکریڈیشن ایجنسی ہے کہ جو آ کے ہاسپٹل میں جنہوں نے ہمارا 3-4 دن تک کمپلیٹ آڈٹ کیا ہے، فرام فارمیسی ٹو آئی سی یو ٹو انفیکشن کنٹرول. ناؤ وی آر سیف گیٹ سرٹیفائڈ ایز ویل. یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان کا مقابلہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈس ہیں اس پہ چلے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ہے. تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آریہ ہاسپٹل کو جو انٹرنیشنل کوالٹی میٹرکس ہیں اس کے مطابق چلائیں. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو یہ چیز بتانا، بوتھ ان پرائیویٹ اینڈ پبلک سیٹ اپ، کہ پراپر ہاسپٹل ہوتا کیا ہے. تو ایک طرح سے ہمارا جو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک بینچ مارک بن گیا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی ہاسپٹل کھلیں گے، وہ اس نیت کے ساتھ یہ ہاسپٹل نہ بنائیں کہ ہم نے بس ایک پولی کلینک کھولنا ہے، کلینکس کھول کے ساری کلینک ہم نے دینے کرائے پہ دے دینے ہیں، فارمیسی کرائے پہ دے دینی ہے. تو ایک وہ جو مال والا کانسیپٹ ہے ہاسپٹل کا، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانسیپٹ ہم نے چینج کر دیا ہے پچھلے 20 مہینے میں. اچھا، بلوچستان کے لوگوں کو ہمیشہ سے یہ پرابلم پیش آتی تھی کہ ان کو علاج کے لیے ہمیشہ یا کراچی یا بیرون ملک یا کہیں اور جانا پڑتا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آریہ ہاسپٹل کے ہونے سے اب ان کو نہیں جانا پڑے گا؟ ابھی بھی اگر آپ آئیں آریہ ہاسپٹل ایمرجنسی روم آپ کو فل ملے گا، آئی سی یو فل ملے گا. اور پھر ایمرجنسی میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا آپ کراچی جائیں. ہارٹ اٹیک ہو، فالج کا علاج ہو، 3 گھنٹے کے اندر اندر آریہ ہاسپٹل میں آئیں تو فالج کا علاج بھی ہو جاتا ہے، ورنہ پوری زندگی پھر آپ اپائج ہو جائیں گے. بہت سے ایسے مریض ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے ایمرجنسی تک کراچی یا دوسرے شہروں میں جا رہے تھے، اب وہ سارا آریہ ہاسپٹل کی طرف رخ کر رہے ہیں. سر، اگر آپ کو موقع ملے آئندہ چند سالوں میں بلوچستان کے میں جو صحت کا سسٹم ہے اس کو ری ڈیزائن کرنے کا، تو آپ کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں آپ مجھے کانفلکٹ میں ڈال رہے ہیں سرکار کے ساتھ. نہیں مطلب میں تو آپ کا آئیڈیا جاننا چاہ رہی ہوں کہ مطلب آپ ہارورڈ سے پڑھ کر آئے تو آپ کے میں آئیڈیاز ڈفرینٹ ہوں گے. بس یہ جو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اور جو گورنمنٹ کے اپنے چیلنجز ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. میں تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہا ہوں 3 سال، بڑے انسٹیٹیوٹس میں نے چلائے، ابھی پرائیویٹ میں ہوں. اور جو آریہ کا امپیکٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا بینچ مارک بنائیں
تاکہ لوگوں کے لیے اگزامپل ہو، جو سب سے بڑی اویئرنیس لے آئیں کہ ہیلتھ کیئر کوالٹی سٹینڈرڈز ہوتی کیا ہیں. تو یہ میرے خیال میں آ رہی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ ہم اس چیز کا شعور لے آئیں لوگوں میں. اور ہم ہمیشہ اویلیبل ہیں اگر پبلک جو ہمارے سرکار میں ہیں، گورنمنٹ میں، اینڈ آئی تھنک ہم ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں اور دیر از آلویز ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. اچھا سر، آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہاسپٹل میں؟ 18 منتھس آئی تھنک. 20 مہینے ہو گئے، دسمبر میں ہمارے 2 سال پورے ہو 2 جائیں سال. گے. اس عرصے کے بیچ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا پیشنٹ کے حوالے سے تو جسے آپ کو لگا ہو کہ بس جو میرا خواب تھا وہ آج پورا ہو گیا، اسی چیز کے لیے میں نے یہ ہاسپٹل بنایا تھا، ایسا کبھی ہوا؟ بہت سے ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات، اور ہر دن کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں، اور فیملیز خود بتاتی ہے کہ اگر آریہ ہسپتال نہ ہوتا تو ہم کدھر جاتے. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ بلوچستان میں ہمیشہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک دفعہ آپ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے تو آپ مر گئے، نہیں بچ سکتے. کیونکہ کیئر نہیں تھی. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو ای آر کے ڈائریکٹر ہیں جو کراچی سے ہیں، پراپر ایف سی پی ایس ڈاکٹر نردوش، اب انہوں نے وہ بتائی ہے اسٹوری کہ ایک 8 سال کا بچہ تھا جس کو ایک وائرل انفیکشن ہو گیا تھا، جس سے ان کا دل بالکل کمزور ہو گیا تھا، وائرل مائیوکارڈائٹس کہتے ہیں، اور ہی واز ویری کلوز ٹو ڈیتھ. تو وہ 7 دن تک آئی سی یو میں رہے وینٹیلیٹر پہ. 7ویں دن پھر وینٹیلیٹر پہ اس بچے نے آنکھ کھولی ہے تو اس کی ماں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا کہ مطلب کہ کانسیپٹ یہی تھا کہ وینٹیلیٹر پہ جو جاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے. تو پھر کچھ دنوں کے بعد وینٹیلیٹر سے بھی باہر نکل آیا ہے، ابھی وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو فالج ہے، جو میں نے کہا ہے کہ 3 گھنٹے کے اندر اگر آپ نے علاج نہ کیا تو ہم تو ڈیلی یہ چیزیں ٹریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ تھینکفل ہوتے ہیں. تو ایسی سٹوریز بہت ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے، ہم ہمیشہ ویلکم کریں گے کہ آپ میری باتوں پہ نہ جائیں، آپ جا کے جو وہاں پہ ریئل پیشنٹ ہیں ان سے ملیں اور فیڈ بیک لیں اور ہاسپٹل بھی دیکھ لیں، اور ان چیزوں کو آپ مزید اجاگر کریں تاکہ لوگوں میں ایک پازیٹیوٹی آئے. نیگیٹیوٹی تو بہت زیادہ ہے بلوچستان میں، ایک پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور فیملیز کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. ایسا کون سا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کہیں گے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا سب سے زبردست کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز انسان کو ہمیشہ وہ رکھنی چاہیے، ہیوملٹی رکھنی چاہیے. اور I never said that my hospital is the best in the world. There's always room for improvement. ہیلتھ کیئر ایک ایسی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں وہی امریکہ میں 20 سال رہا ہوں، آپ پرفیکشن نہیں لا سکتے، بالکل بٹ یو آلویز ٹرائی یور کوشش بیسٹ. کر سکتے ہیں. جو ہمارا ایک پازیٹیو چیز ہے، آر ایمرجنسی روم از دا بیسٹ ان بلوچستان، اور اٹس امنگ دا بیسٹ ان پاکستان. آئی کین کانفیڈنٹلی سے دیٹ. دا سیم گوز فار آر آئی سی یو. جو ڈاکٹر چلا رہے ہیں وہ یو کے ٹرینڈ ڈاکٹر ویری نائس، ماشاء آئے ہیں اللہ. جو چلا رہے ہیں. باقی تو لیب سے لے کے ڈائگنوسٹک سے لے کے ریڈیولوجی، برانڈ نیو مشینز ہیں، ایم آر آئی کی، سی ٹی اسکین کی. ہمارا یہ ہے کہ جب ڈائگنوسٹک ہی نہیں ہوگی صحیح تو علاج کیسے ہوگا. لیکن جن چیزوں پہ جو بہت کمی تھی یہاں پہ ای آر آئی سی یو کو، تو الحمد للہ آریہ از پرووائڈنگ دوز سروسز. اچھا سر، اگر آپ کو اپنے ہاسپٹل کی دیواروں پر کوئی کوٹ لکھوانا ہو تو آپ کون سا کوٹ لکھوائیں گے؟ نو کمپرومائز آن کوالٹی. ویری نائس. آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ. اچھا سر، آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھا، اس کی تھوڑی سی ہمیں بتائیں، وہاں کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ آپ نے پاکستان میں بھی پڑھا ہوگا اور وہاں سے بھی پڑھا ہے، دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں، میں نے کیرٹ کالج کوہاٹ گیا ہوں 5 سال، بیک ان 1993 ٹو 98 5 سال گزارے ہیں. اور پھر میں آغا خان یونیورسٹی میڈیکل کالج گیا ہوں، وہاں سے میں نے MBBS کیا ہے. پھر US میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں ٹریننگ کیا ہے. سو اوور آل ہارورڈ از جسٹ پارٹ آف دا جرنی. 2 سال میں نے ماسٹرز کیا وہاں پہ. ہر جگہ سے آپ سیکھتے ہیں. دیکھیں، ہم ہمیشہ بڑے نام لیتے ہیں، ہارورڈ یا دوسرا. میں کہتا ہوں جو امپیکٹ رہا ہے میری زندگی میں ہر انسٹیٹیوٹ کا رہا ہے. فار ایگزامپل کیرٹ کالج کوہاٹ میں جو ڈسپلن ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے، رسپانسبلٹی ہے، وہ سیکھی ہے. پھر آغا خان سے کچھ اور چیزیں سیکھی ہیں، اور ظاہری بات ہے ہارورڈ سے کچھ اور چیزیں سیکھی ہوں گی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ اباؤٹ آپ
کہاں سے پڑھتے ہیں چلے میٹر کرتی ہے، پر اٹس اباؤٹ آپ کی زندگی کے اپنے گولز کیا ہیں، آپ سیکھتے کیا آپ ہیں؟ اپنے گھر سے کیا سیکھ کے آتے ہیں، آپ کے ماں باپ کیا سکھاتے ہیں آپ کو، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا. تو اوور آل وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہر انسٹیٹیوٹ کا میری زندگی میں الگ الگ سے سب سے ڈفرینٹ آپ نے پورشن تھوڑا میں تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ون انسٹیٹیوٹ، اٹس اباؤٹ ملٹیپل انسٹیٹیوٹ دیٹ یو گو ٹو. سر آپ ایک رول ماڈل ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ کسی کو بھی کامیاب ہونے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ مطلب آپ دوسروں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کامیاب دنیا میں زندگی میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے. اگر کوئی بیٹھ کے ٹک ٹاک اچھی ویڈیوز بنا کے لائکس کر کے کہتا ہے نا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور کامیاب ہو گیا ہوں، دیٹس ناٹ اٹ. اور اوور آل زندگی جینا ایک سخت کام ہے. لائف از ٹف، رائٹ؟ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، ٹھیک ہے نا. اور کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے زندگی میں. سیکھنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے. اور زندگی میں آپ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں فیلئر سے. سکسیس ہر ایک کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، چلے آریا ہسپتال یا کوئی اور سکسیس ہے، ان کو نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے ایک 30 سال کی ایک جرنی ہے. تو لوگوں کو، بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لائف از ٹف اینڈ ہارڈ ورک، آنیسٹی، رائٹ، انٹیگریٹی از ویری امپورٹنٹ، اینڈ کمٹمنٹ. کہ آپ نے زندگی میں کوئی چیز کرنا ہے دین یو ہیو ٹو کمٹ ٹو اٹ. آپ فیل بھی ہو جائے بٹ یو کیپ گوئنگ، یو ول لرن دا موسٹ فرام فیلئر دین سکسیس. سر آپ نے اپنی جرنی کے بارے میں تو بتایا، اب ہم آپ یہ جاننا چاہیں گے آپ کی پرسنل لائف میں کچھ ہابیز بھی ہوں گی یا صرف آپ کام بھی کرتے ہیں؟ کچھ ہوگا؟ 5 سال سے تو صرف یہ ہسپتال چلانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. ہابیز میں یہ کہ مجھے جو ٹریولنگ کا شوق ہے، اور آف کورس ایکسرسائز وغیرہ کرتا رہتا ہوں. کسی زمانے میں اسکواش بہت کھیلتے تھے، تو ابھی تھوڑا بہت ٹائم نکال کے ایکسرسائز ہو جاتی ہے، واک ہو جاتا ہے. ٹریولنگ کا مجھے بڑا شوق ہے. فیوریٹ کنٹری کون سی ہے آپ کی؟ اسپین. اسپین. کیوں، اس میں کیا خاص میں ایسی خود بات یو ایس میں رہا ہوں 20 سال، اور باقی کافی جگہوں پہ گیا ہوں. اسپین کا یہ ہے کہ اٹس دا سدرن پارٹ آف یورپ. یہ ایک اس پہ مسلمانوں نے بھی 400-500 سال حکومت کی ہے. اس سے پہلے رومن امپائر تھے، اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری ہسٹری آپ کو مل جاتی ہے. رومن ہسٹری جو بہت اولڈ ہسٹری ہے ان کے آرکیٹیکچر میں، پھر اس کے بعد مسلم ہسٹری تھی ان کے آرکیٹیکچر میں، وہ بھی اس کی کیا جھلک نظر آ جاتی ہے. اور جو اوور آل ایک لیٹن کلچر ہوتا ہے کمپیئر ٹو ادر ایتھنیسٹیز، اٹس ویری وارم، ویلکمنگ. سو آئی تھنک دے آر ویری ویری کلچرڈ. اور موسم بہت اچھا ہے. تو دیز آر ڈفرینٹ ریزنس. لیکن ایوری کنٹری ہیز از اون پلس اینڈ مائنسز، بٹ اوور آل جو میں نے ٹریول کیا ہے، آئی لائک اسپین. سر آپ ماشاء اللہ سے اب کامیاب ہو گئے، آپ کا جو خواب تھا وہ بھی پورا ہو گیا، تو اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے لائف میں کچھ اور بھی کرنا ہے، یا بس یہی ہے، بس میں اب خوش ہوں، میں مطمئن ہوں؟ جو کلیم ہے نا کامیاب ہوا یہ نہ ہوا، یہ آئی تھنک اگر کوئی کرتا ہے میں کامیاب ہو گیا نا تو از فولنگ ہم سیلف. ابھی میری رسپانسبلٹی صرف میری نہیں ہے، میری رسپانسبلٹی جو 600 بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں آریہ ہاسپٹل میں، جو کہ ڈائریکٹ جاب کریشن ہے. اس کے علاوہ جو 500 رکشے کھڑے ہوتے ہیں، مالز ہوتے ہیں، وہ بھی میری ذمہ داری ہے. تو آریہ ایک اکنامک انجن ہے اس علاقے کے لیے. اس کو کامیاب کرنا، مزید آگے بڑھانا، اس کو سسٹین کرنا، چیلنجز ہیں اس کے اپنے. دوسرا، میں بھی جا رہا ہوں ایجوکیشن ٹریننگ کی طرف. ابھی ہم نے نرسنگ کالج بھی بنا رہے ہیں، ویری نائس. ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارے بچے ایک اچھے ادارے سے ٹرین ہو کے پوری دنیا میں جا کے کام کر سکے اگر ان کی ٹریننگ اچھی ہو. تو زندگی میں چیلنجز ابھی بھی بہت ہیں، اور انسان ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ اگر آپ CEO بن جائیں تو آپ تو بڑے خوش ہوں گے. آپ کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہیں اگر آپ اچھی نیت سے کام کر رہے ہو. تو ابھی اور بھی امتحان ہے زندگی میں. آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سہیل خان، جو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے پاکستان کو کیا دیا. ہم دعا گو ہیں کہ ایسے ہزاروں لوگ معاشرے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. مہمان نظربان سے اپنی ہوسٹ سیدہ نتاشا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.